الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے 6 دسمبر 2021 کو ہم نے گستاخ رسول کی شرعی سزا کے عنوان سے ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس میں گستاخی کی تعریف کیا ہے، گستاخ رسول کی سزا کیا ہوگی، گستاخ رسول کو سزا کون دے گا، اور گستاخی کے سد باب میں ہماری مسلمان حکومتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جتنی کہ اس کی باریکیاں اور تفصیلات تھیں سیدھا وہ اس ویڈیو میں بیان ہو گئی تھی بمِ دلائل۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن سول انجینئر کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا کہ گستاخی کا بہانے پر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دشمنی کی سیاست، دشمنی کے نام پہ کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگانا یا کسی تعصب کی بنیاد پر کسی پہ جھوٹا الزام لگانا توہین کا اور اس کو مار ڈالنا، یہ سارے موضوعات ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 2021 میں ہی زیر بحث لے کر آئے تھے۔ 20 جون 2022 کو یعنی انہی دنوں میں نوپور شرما نامی بی جے پی کی ایک رکن نے انڈیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آن ایئر، اور جب اس معاملے پر لوگوں نے کیسز وغیرہ کیے اور بی جے پی پہ دباؤ آیا، تو 20 جون 2022 کو مرزا انجینئر نے بی جے پی اسلام ورسز ماڈرن سائنس بی جے پی سے متعلقہ گستاخ عورت اس عنوان سے ایک ویڈیو بنائی، اور مرزا جی نے اس ویڈیو میں جتنا ممکن ہو سکا اس عورت کا دفاع کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو کا 5 سے 6 پارٹس میں جواب دیا تھا، بہت زبردست۔ مرزا انجینئر نے پورا زور کس بات پہ صرف کیا، میں 3 جگہ سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں ہمارے جو پڑوس ملک انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس کی کوئی ایک رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ مرزا جی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے توہین آمیز جملے کہے۔ مرزا جی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پر توہین آمیز جملے کہنے کا الزام تھا، شک تھا۔ مرزا جی نے یہ بات بولی، میں نے جب بھی توجہ دلائی تھی جب جواب دے رہا تھا، کہ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے۔ اچھا، پھر مرزا جی نے اسی ویڈیو میں دوسرے مقام پر کہا کہ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی ہے تو اس نے کہا اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے، تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب نے وہاں پر یعنی کہ یہ بات کہی کہ بھائی اگر کسی بھی جگہ کسی گھوڑے، بت یا کسی بھی چیز کی اگر تصویر نکل آئے گی تو کیا آپ اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لو گے کہ ہمارے
قدیم بھگوان کا جو ہے یہاں پہ وہ نکل آیا, اس نے یہ بات بولی. اس پر تھرا کے نوپور شرما نے یہ بات کہی کہ اگر آپ, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, اگر آپ ہمارے شاعر کا مذاق اڑائیں گے تو ہم آپ والے کا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ وہ مذاق نہیں اڑا رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی تمہاری اس طرح کی کوئی تصویر نکال تو کیا تم اس ساری جگہوں پہ قبضے کر لو گے. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت ریبٹل کر رہی تھی, یعنی جوابی کارروائی کر رہی تھی. جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے کہا, جب کہ آپ یہ سمجھیں وہاں مرزا جی نے کیا کہا, اس نے توہین آمیز الفاظ کہے. یہاں کہا کہ وہ توہین آمیز الفاظ, میں اپنی طرف سے مرزا جی کے ساتھ کروں کہ وہ اس میں بطور ریبٹل کہا. اسی طرح مرزا جی نے اسے دہرایا اور ویڈیو میں دوسرے مقام پہ کہا. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹرپٹ کیا اور اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا. یہ سارے مقامات سے پڑھ کر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا جی نے کہیں بھی, یعنی شروع میں یہ کہنے کے بعد بھی کہ اس نے توہین آمیز جملے کہے, کہیں بھی مرزا جی نے اس عورت کا رد نہیں کیا. پوری جان اس بات کے اوپر صرف کی کہ گستاخ رسول کا گانا گانا بند کر دیں, گیت گانا بند کر دیں, یہ رٹے مارنا بند کر دیں. یہ بات نہیں کر. ہم نے 21 اگست یعنی کہ 6 دسمبر 2021 کے اندر ان تمام باتوں سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اولاً تو گستاخ رسول والے مسئلے میں جس نے گستاخی کی اس کو یہ چیز جتائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو جملے کہہ رہا ہے وہ اس کے معنی مفہوم کو جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ اقرار کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, تو حکومت وقت اس کو سزا دے گی, عام عوام نہیں. اس کو پکڑا جائے گا, اس پر کورٹ کیس ہوگا اور کورٹ کیس کرنے کے بعد حکومت اس کو سزا دے گی. اور ساتھ ہی ہم نے اس بات پہ توجہ دلائی تھی کہ اگر حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور ایسے لوگوں کو سزا نہیں دی تو معاشرے میں جرائم فتنے عام ہوں گے. خیر, ہمارے معمولی سی وہ جو اس وقت میں ہم نے کوشش کی تھی, وقت آگے بیتا, اللہ رب العزت نے یعنی کہ باقاعدہ اس حوالے سے علماء کے دلوں میں بات ڈالی. اور پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کی نمائندگی میں. یہ وہ بل ہے, اس کا اردو حصہ. یہ آپ کو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر PDF فری مل جائے گی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. انگریزی کے اور اردو کے 2 صفحات ہیں, یعنی انگریزی متن ہے پھر اسی کا ترجمہ اردو میں. اس میں بیان اغراض و وجوہ کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 998 جیم کے تحت سزائے موت دی جائے گی. بھائی میرے, توہین رسالت اور یہ سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہونے اور ایسی صفات اور پوشیدہ پیغامات اپلوڈ کرنے والے دشمن کے خلاف یعنی کہ مزاحمت کرے گی. یہ ذہن میں رہیں گے یہ جملے, توہین کا مرتکب ہونے والے اور ایسی صفات اور پوشیدہ پیغامات اپلوڈ کرنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گستاخی کا طوفان برپا ہے نا اسے. ٹھیک, آگے دیکھیں. تاہم سزائے موت کی وجہ سے توہین رسالت میں ملوث لوگوں کی شرح بہت کم ہے. کیا توجہ دلا رہے ہیں کہ جب آپ نے سزائے موت کا قانون رکھا تو اس ڈر سے ہی لوگ توہین رسالت کے معاملے میں یعنی کہ لوگوں کی تعداد کم ہے اور ڈر کے پیچھے رہتے ہیں. اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر مقدس ہستیوں کی توہین کرنے سے نہ صرف ملک میں دہشت گردی اور انتشار کو فروغ دیتی ہے بلکہ اس سے تمام شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 30-35 سالوں میں 2 لہریں ایسی گزری ہیں جس کے اندر فرقہ وارانہ فسادات پھوٹے, فرقہ وارانہ قتل عام ہوا, کبھی کسی عالم کی, کبھی کسی مولوی کی, کبھی کسی حافظ کی, کبھی کسی فرقے کے عالم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. یہ سارے معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اداروں نے اپنی محنت کے ذریعے اس سارے فتنے پر قابو پایا اور اس حوالے سے ملک میں امن و امان کی کیفیت ہوئی. لیکن بدقسمتی ہماری کہ دوبارہ سے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر موجود ایک انتشار پسند فرقہ جس کا صبح شام کا اڑنا بچھونا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی توہین کیے بغیر اپنے مذہب کو بیان ہی نہیں کر سکتا, تو انہوں نے ایک
بڑے پیمانے پر فساد اس حوالے سے شروع کیا، اور پھر ان کے بعد سہولت کار مرزا محمد علی انجینئر جیسے ان لوگوں نے اس چیز کو یعنی کہ دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ گستاخ بنانے کی جو ہے صحیح لا حاصل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخر کار جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا گیا، قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ تو اس میں اب دیکھیں، اب متن کے اگلے سے وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انتشار کو فتنہ قتل سے بڑا جرم کہا ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 998 الف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو کم از کم 3 سال کی سزائے قید اور معمولی جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اس سادہ سی سزا کی وجہ سے مجرم سزا کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ یہ قابل ضمانت جرم ہے۔ لہٰذا اس سادہ سزا کی وجہ سے لوگ بذات خود مجرموں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو تشدد میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، وہ نہ صرف ملک پر حملہ کرتے ہیں بلکہ دشمن ممالک کی توجہ بھی ایسا کرنے کی جانب مبذول کرا دیتے ہیں۔ ایسے مجرم قومی سلامتی کے لیے مسلسل خطروں کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 میں صراحت شدہ سزا پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کو صرف مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 سے ملا کر پڑھا جائے۔ یہ ذمہ داری عوامی ووٹ سے منتخب پارلیمان کی ہے۔ وہ اس حساس اور سنجیدہ معاملے کو سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے جس سے مادر وطن پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ دیکھیں، اس متن میں بتانے والے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو وہ 3 سال کی سزا اور معمولی سا جو ہے نا وہ جرمانہ جو تھا، اس کی وجہ سے ہر آدمی اس کا مرتکب ہوتا تھا، تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ تو نظر ثانی کرنے کے نتیجے میں سزا کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید بنی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یعنی کہ یہ ناقابل ضمانت بنی، یہ ناقابل ضمانت، ضمانت ہو جائے گی، باہر نکل کے پھر وہ کرے گا، تو اس لیے اس کو ناقابل ضمانت بنانے کی درخواست یہ بنائی گئی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کون مجال انکار کر سکتا ہے کہ واقعی اس کے نتیجے میں لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا اور خود ایسے لوگوں کو سزا دینی شروع کی، جس سے فرقہ وارانہ آب و ہوا ملک کے اندر پھیلی اور دشمن ملک کو ہمارے ملک میں سازشیں رچنے کا موقع ملا۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بل بڑا خوشائن تھا، اور یوں بھی اہل بیت کا چورن بیچنے والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو تم ناسبی کی گردان گنتے ہو، سمجھو ذرا اس بات کو کہ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کے گستاخوں کو سزا ملے، تمہیں تو اس قانون کو آگے بڑھ کے پاس کروانا چاہیے تھا۔ لیکن چور کی داڑھی میں تنکا نہیں، پوری جھاڑو ہے، کہ وہ بھی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں 1 نہیں 2 نہیں، ساروں کو ہی کم از کم عمر قید ہو جانی ہے، ساروں کو ہی ناقابل ضمانت گرفتاری ہونی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پہ اور ان کے ہرکاروں نے، ان کے سہولت کاروں نے اس کے اوپر محنت شروع کی، اور آج سے 4 دن پہلے 21 اگست 2023 کو اویس ربانی انہوں نے اپنے چینل پر مخصوص ان کا پروگرام میں اور مولانا کے تحت انہوں نے ایک ویڈیو بنائی مرزا انجینئر کے ساتھ، مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ، اور اس کا ایک کلپ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر انجینئر محمد علی مرزا کا رد عمل، اس عنوان سے اپنے آفیشیل چینل پہ اسے اپلوڈ کیا۔ اچھا سمجھے ذرا اس بات کو، اویس ربانی صاحب ایک جانبدار آدمی ہیں جن کا ذکر ہم کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ خاص طور پر اویس ربانی صاحب بدعتیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بدعتیوں کے سہولت کار ہیں میڈیا پر، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خیر، آج ہم آپ کو اس کا ایک ثبوت بھی دیں گے بالکل واضح۔ ایک یعنی کہ غیر جانبدار آدمی وہ اس بل کے اوپر جب سوال کرے گا تو وہ یوں سوال کرے گا کہ جی تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر آپ کی رائے کیا ہے، یہی سوال کرے گا نا، کیا خیال ہے آپ کا، بتائیے۔ یا وہ اگر یوں کہہ دے کہ تحفظ صحابہ و اہل بیت بل کیا کہتا ہے آپ، نہیں صحیح پاس ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ ایک طرف اس کا جھکا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یا وہ یہ کہے آپ کا رد عمل کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بل کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، یعنی ایک جانب ہے نا، غیر جانبدار تو نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات، سوال کیا انہوں نے، یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے، گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔
میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں, میری بات توجہ سے سنیے گا. اگر آپ کو میری باتوں میں جذباتی عنصر لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, آپ اسے اہمیت مت دیجیے گا. لیکن اگر آپ کو حقیقی عنصر لگے آپ اسے تسلیم کیجیے گا اور ذہن بنائیے گا. دیکھیں ذرا سمجھیں, یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے. اویس ربانی صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے, ذرا ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے. کیا آپ میں ہم میں سے کسی سے ہوتی ہے؟ جتنے پاکستان میں ہمارے بھائی سننے والے ہیں ان کی جناب میں میرا سوال ہے, کیا آپ لوگوں سے ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ توہین؟ مطلب سمجھیں, میرے والد, میرے بڑے بھائی, میرے چچا, میرے تایا, میرے خاندان کے بڑے, میرے اساتذہ, میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ غلطی سے ہی میرے منہ سے نکل جائے. میں ان کی توہین نہیں کر رہا, میرے منہ سے ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں نکل رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کے ازواج, آپ کے دیگر اہل بیت یا دیگر جو آپ کے ساتھی تھے, ان کے بارے میں ذرا ذرا سی بات پہ مجھ سے توہین کیوں ہوگی؟ اس کا مطلب باقاعدہ میں ایسا ہوں نا, توہین کرنے والا آدمی ہوں, یا میں توہین کے لیے سہولت کاری کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں, گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے. ارے کیسے بھائی گستاخی خود بخود ہوگی؟ کیسے ہوگی گستاخی خود بخود؟ پاگل ہو, ذہنی مریض ہو, تمہیں اپنے پیشاب پخانے کا ہوش نہیں ہے؟ کیا آدمی ہو تم؟ کیسے گستاخی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود؟ بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ کہتے ہیں یعنی کوئی کرے نہ بھی تب بھی. ابھی ریسنٹلی ایک بل بھی آ گیا ہے توہین کے حوالے سے, عظمت صحابہ اور اہل بیت ہمارا سلام ہو دونوں پہ. اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مرزا جی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا رد عمل ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مرزا صاحب کو بٹھایا. اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے بھائی؟ اگر آپ غیر جانبداری سے پروگرام کر رہے تھے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ایسے ہی نا, مثبت اور منفی بھی نہیں, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا تو آپ ڈائریکٹ سوال میں ہی لقمہ دے رہے ہیں, اس پہ آپ کا رد عمل. اور اسے بھی دیکھو چوچو کو, مداری کا بندر جو ڈگ ڈگی بجاؤ وہی بولنا شروع کرے گا چوچو. اور سنیں ذرا بات کو, ہے کون اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے کون؟ جس سے پوچھا گیا نا آپ کا رد عمل کیا ہے. اویس ربانی صاحب اور مرزا جی کے سننے والوں کی جناب میں ہمارا عرض ہے, مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر اپنے بقول ان کے اپنے یار غار علی الحسن نقوی کو وہ کہتے ہیں تھوڑی بہت شاجی ثانوی عربی آندھی ہے, قرآن پاک کے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے, احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. ابے جو آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی, قرآن پاک کی مکمل آتی ہے, عربی نہیں آتی اور قرآن پاک کی مکمل آتی ہے, یہ کیسے؟ چلو احادیث کی بھی تھوڑی بہت معاملات کر لیتے ہیں. اچھا, نہ اس کو عربی آتی ہے نہ اس کو احادیث آتی ہے, قرآن کی مکمل آتی ہے, لیکن اس سے جو نا اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ چلو اسے بھی چھوڑو. پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے گا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں 2 مرتبہ دہرا کے, اور اس ویڈیو میں آج تیسری مرتبہ بھی ہم مرزا جی سے سن لیں گے. میں تو نقال ہوں نا, میں تو نقل کرنے والا, کسی لکھے ہوئے کو کاپی کرنے والا, کاپی کر کے پڑھنے والا, میں تو نقال ہوں نا. اچھا آپ سمجھیں, جس آدمی کی حیثیت عالم کی نہیں ہے, شارح کی نہیں ہے, مفسر کی نہیں ہے, مفکر کی نہیں ہے, محدث کی نہیں ہے, مناظر کی نہیں ہے, جس آدمی کی حیثیت قاری کی نہیں ہے, حافظ کی نہیں ہے, مجدد کی نہیں ہے, اس کی حیثیت کسی بھی, وہ کیا ہے؟ میں تو نقال ہوں نا. جو اس میں ہی کہے گا میں نقال ہوں, میں نقال ہوں, اور اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جس آدمی کی حیثیت محض نقال ہونے کی ہے, اس کے رد عمل کی ٹکے بھر بھی دنیا میں کوئی حیثیت ہے؟ آپ سنیں ذرا بات کو, اور سنیں. کہتے ہیں اس بل کی ضرورت ہے, سزاؤں میں اضافہ, ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار بھی کر رہی ہے, اور اس سے بڑی جماعت ہے جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہے. آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہی وانٹس ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس پر کیا کہتے ہیں. پر وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء کرام نے اس حوالے سے دلائل کیا دیے ہیں, علماء کرام نے اس حوالے سے بات کیا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے مداری کا بندر کون, ڈگ ڈگی پہ کون ڈانس کرے گا, وہ ہے مرزا جی.
جیسی ڈگڈگی بجاؤ ویسا ڈانس دیکھ لو. نہیں کچھ سمجھے؟ اور وہ بھی فوراً اپنے جھمکے پہن جھانجریاں باندھ وہ بھی ناچنے کے لیے کود پڑی فوراً. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ کہتی ہیں مرزا جی کہتے ہیں دیکھیے جو 295C ہے پاکستان کا قانون، وہ تو سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت. کیا کہہ رہی ہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اب سننا لا ہے بھائی، جادوگر نے رسیاں پھینکی، اب دکھائے گا کیا؟ سانپ. نہیں سمجھے؟ ذرا دیکھیں، رسیاں ہی ہیں، سانپ نہیں. سنو، کہہ رہے ہیں شروع میں کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم شرک کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. لیکن آگے ہی جا کے مرزا جی کہیں گے او بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق. ان 3 گناہوں سے بڑھ کر پلانٹ ارتھ پہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک کے بعد پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا گناہ گستاخی رسول ہے. کچھ دیر بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے؟ بدکاری اور قتل ناحق. اب گستاخی رسول غائب ہو گیا. آئی کچھ سمجھ میں؟ عیاری سمجھ میں آئی؟ جب تک آپ کی آنکھوں میں رسیاں سانپ بنیں گی مرزا جی کارروائی کر کے نکل چکے ہوں گے. آپ سمجھے؟ اچھا چلیں. کہتے ہیں مجھے بتائیں آج تک پریکٹیکلی 295C کے کانٹیکس میں کتنے مجرموں کو سزا ہوئی ہے یا کتنے مقدمات ہیں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں؟ اچھا ہونا یہ چاہیے کہ مرزا جی یہ سوال کس سے کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں ججز سے، یہ سوال کرتے ہیں حکومت وقت سے. مرزا جی بنتے ہوشیار، ارے سوالے پر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جو 295C کے کانٹیکس میں جو حقیقی گستاخ رسول جن پہ گستاخی ثابت ہوئی ان میں سے کتنے لوگوں کو سزا دی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ سمجھ میں آتا. اچھا چلیں، پھر آپ نے کوئی درخواست کی اس کے ساتھ کہ ہم تو کہتے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی مجرمان ہیں، حقیقی مجرمین ہیں، ان کو جو ہے ان کے منطقے انجام تک پہنچایا جائے. لیکن مرزا جی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آگے کہتے ہیں اکثر بڑی عدالتوں میں جا کے فارغ ہو گئے. کہتے ہیں اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اس قسم کے الزامات لوگوں پہ لگائے، اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا. بھائی آپ دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ یہ بات کی تو مرزا جی ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو حقیقی مجرم ہے جس پہ گستاخی نبی ثابت ہوگی اس کو تو یہ اور یہ اور یہ سزا ملے گی. لیکن مرزا جی نے ایسی کوئی بات کی نہیں کی. اب آگے کہتے ہیں تو یہ جو توہین صحابہ و اہل بیت بل ہے یہ تو اس سے بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں. وہ تو 295C نبی علیہ السلام کی توہین سے متعلق ہے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھو مرزا جی 1 منٹ رکو، چلو توہین صحابہ لفظ نکال دیا بیچ میں سے، توہین اہل بیت بل چھوٹا ہے. اہل بیت کا چورن بیچنے والے دنیا میں جتنے بھی بے غیرت ہیں ان کی جناب میں عرض ہے او بے غیرتوں. اور سنو ذرا بات کو، وہ بغیر تو صبح شام بیچتے ہو نا تم یہ اہل بیت کی محبت کا چورن. اب جب تحفظ ناموس سے اہل بیت بل پاس ہو رہا ہے، کیوں اب تمہاری میت اٹھ رہی ہے؟ کیوں تم اس کو پاس نہیں ہونے دے رہے؟ کیا تمہیں ڈر ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا. اگر تم حقیقی محب اہل بیت ہوتے تمہیں تو اس بل سے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی نہیں. اب سنو ذرا بات، یہ بل چھوٹا نہیں تھا، یہ بل بھی بڑا تھا. اب کہتے ہیں اب توہین کی جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کریں گے نا مسئلہ حل نہیں ہوگا. توہین کی آپ ڈیفینیشن جب تک نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں توہین کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ تمام کے نزدیک مختلف ہے. اچھا سنو ذرا بات، توہین کی آپ ڈیفینیشن نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور توہین کی ڈیفینیشن تمام کے نزدیک مختلف ہے. ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو اویس ربانی کو کہتے ہیں ادھر تم نے تمام کا پوچھا ان سے یا تم نے کہا ہمیں مرزا صاحب کے جواب چاہیے؟ کیا کہہ کر آیا تھا اینکر نے؟ کیا بولا تھا بھائی کہ آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ابے سب کیا کہتے ہیں کو سب کیا کہتے ہیں کو چھوڑو اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. سب کیا کہتے ہیں کو چھوڑو. آپ یہ بتاؤ کہ آپ تو جاننا چاہ رہے تھے نا کہ مرزا جی کیا کہتے ہیں. اب مرزا جی کہہ رہے ہیں سب کیا مختلف ہے. آپ بتاؤ، آپ سب کو چھوڑو، آپ سے پوچھا ہے نا. لیکن وہاں تو پورا سیٹ اپ ہے نا، وہ پورا اسٹیجڈ ہے.
پورا اسٹیجڈ ہے. لوگوں کو ایک مخصوص بات جو نا وہ لوگوں کو سمجھانی تھی جو کہ امام بارگاہوں کے منبروں سے ہو رہی تھی اور سب لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا سنیں. کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے. ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ. میں کہتا ادھر دیکھو، کون سے لوگ؟ دیکھتا نہیں ہے میری طرف، یہ میری طرف دیکھتا نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. اماں بیٹھے ہوتے نا، جیسے یہ جملہ یہ بولتا، میں کہتا ادھر دیکھو، یہ ہماری طرف دیکھتا. اللہ کا بڑا کرم. سنو دوبارہ سے. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ. ہم تو اسے توہین سمجھتے ہیں. اچھا اب کوئی پوچھے 2 منٹ کے لیے، تم ہاں اوقات کیا ہے تمہاری؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تم تو نقال ہو نا. ابھی کہو گے تم اسی ویڈیو میں، تم اسی اپنے لیکچر، اسی انٹرویو میں تم اپنے کہو گے کہ ہم تو نقال ہیں. تو جب تم نقال ہو تو یہ کاپی کیٹ کرنے والے آدمی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے بھائی؟ نہیں نا. سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیں، یہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی سمجھنے والے کا مکروہ چہرہ ذرا دیکھیے گا. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں بھائی میرے تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. وہ علی الحسن نقوی نے کہا تحریف کی، تو جامع کہا بالکل تحریف کی. نہیں سمجھے کچھ بات؟ یعنی کہ باقاعدہ مرزا جی نے تاثر دیا ہماری اپنی کتابوں میں. خود کو تو وہ سنی بنے رہتے ہیں نا، انہوں نے تاثر دیا ہماری اپنی کتابوں سے. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہو گئی ہے. اللہ کے قرآن کو فائنل اتھارٹی ماننے والا آدمی ایسی کبھی بات کر سکتا ہے؟ اچھا سنیں ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى والی آیت کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، نبی کی ہر بات وحی نہیں ہوتی. اور سمجھیں جن کے نزدیک قرآن و سنت فائنل اتھارٹی ہے، وہ قرآن اور سنت دونوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کیا ہے؟ فائنل اتھارٹی ہے. اچھا کہتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ بات آئی ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ سے متعلق آپ نے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا. اچھا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں. اب دیکھیں مرزا جی اور مرزا جی جیسے لوگوں کی جناب میں کہا جائے لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا تعریف کرتے ہیں، آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں قرآن سنت کو اتھارٹی مانتے، قرآن سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے، آپ قرآن سنت کی روشنی بات کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس کی بات نہیں کرتے آپ. لیکن چونکہ آپ کو اس اتھارٹی کو مشکوک بنانا تھا، اس قانون کو مشکوک بنانا تھا، اس لیے آپ نے اتنی ساری ڈرامے بازی کری. کہتے ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں. مثلا پاکستان میں میجورٹی اس مکتب فکر کی ہے جس کے سامنے اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو وہ اسے توہین شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ بشر کہہ رہے ہیں یہ تو توہین ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ نور تھے اور بشری شکل میں آتے تھے، حالانکہ قرآن میں بالکل واضح ہے قل انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں ایز اے اسپیشی. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں انسانیت کو ناز ہے ان پر، کوئی بھی انسان ان کے مرتبے کا نہیں، لیکن اسپیشی تو ہے بہرحال.
آپ کوئی کہے گا مرزا جی پھر اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ کو توہین کا مرتکب کہہ کے کسی نے مار دیا. یہ سب کہہ کر آپ بھی تو کہہ رہے ہو نا کہ میجورٹی ہمارے پاکستان میں ایک ایسے گروہ کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننے والوں کو، وہ نور نہ ماننے والوں کو، بشر کہنے والوں کو گستاخ کہتے ہیں، اسے توہین سمجھتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی بات نا، یہ آپ نے کہہ دیا. اب آپ نے یہ دہرا بھی دیا، آپ نے اس کی دلیل بھی پڑھ دی کہ بشر ہے. اب آپ یہاں سے باہر نکلے، گھر گئے ہو گئے اپنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو مار دیا کسی نے رستے میں؟ نہیں. آپ اس کو آج سے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک زمانے سے بیان کر رہے ہیں. مرزا جی آپ ہی نہیں سے ہم بھی بیان کرتے ہیں، ایک زمانے سے کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں اور پورے زمانے میں گھومتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے بریلویوں کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بھائی وہ جو ہے وہ اس یعنی ایسی ایسی باتوں پر بھی وہ یعنی توہین کا فتویٰ دے کے اور قتل کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں. خال خال چند ایک واقعات کو لے کر آپ اس قانون کو مشکوک نہیں بنا سکتے. اگر چلے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بریلویوں میں سے کوئی حرکت کرتا بھی ہے، تو آپ صرف یہ بتائیں قانون صحیح ہے یا غلط ہے. کتاب و سنت کے دلائل اس قانون کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ تو اس پہ بات کریں نا. بریلوی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ہماری حکومت جانے اور وہ جانے. حکومت ان کا گھیرا تنگ کرے گی، حکومت ان کے معاملات دیکھے گی. آپ اپنی بات کرو. نہیں سمجھے؟ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں بھی پیغمبر بھیجتے. تو یہ مطلب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے ہیں. اب جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے اس میں جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کرتے، اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں. اچھا جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتے، چلو اب توہین کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے مرزا جی ہم بریلوی دیوبندی کسی کی بات نہیں کریں گے، ہم وہ بات کریں گے کہ جو تسلیم کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے. حتیٰ کہ مرزا جی کہتے ہیں امام شافعی کے بارے میں کہ لوگ ان کے حب اہل بیت کی وجہ سے انہیں رافضی کہنے لگ گئے تھے، جس پر انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہوتا ہے تو اے جنات و انسانوں گواہ رہنا کہ میں بھی رافضی ہوں. یہ انہی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب الام. اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 133 کے اوپر وہ کہ جو ذمہ ہیں ان سے مسلمانوں کا حاکم جب صلح کرے گا اور اس صلح کو لکھا جا رہا ہوگا تو اس کی شرائط اور اس کے نکات بتاتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَنَّ أَحَدًا مِّنكُمْ إِن ذُكِرَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب اللہ عز وجل او دینہ بما لا ينبغي ان يذكره به فقط بریت منہ ذمہ اللہ ثم ذمہ امیر المومنین و جمیع المسلمین و نقض ما آتا علیہ الامان و حل لامیر المومنین مالہ و دمہ کما تحل اموال اہل الارض و دماؤہم. کہ ان میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی کتاب کا یا دین اسلام کی بعض چیزوں کا ذکر اہانت سے نہیں کرے گا، توہین آمیز انداز میں نہیں کرے گا. گو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کی کسی بات کا ان ذمیوں میں سے کسی نے مذاق اڑایا یا ان کے بارے میں کوئی غلط کلمہ کہا تو پس اس کا ذمہ یعنی کہ اس کا ذمہ جو اللہ کے ساتھ تھا اور امیر المومنین کے ساتھ تھا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ بات اس ذمے میں موجود نہیں تھی. اور جو امان اسے دی گئی وہ امان ختم ہو گئی، جو جان کی امان اسے دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور حلال ہو گیا امیر المومنین کے لیے اس کا مال اور اس کی جان، جیسے کہ دیگر اموال اہل عرب اور ان کے خون اس کے لیے حلال ہو گئے تھے. دیکھو امام شافعی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے لیے، عام آدمیوں کا نام لیا، گستاخی کرنے والے آدمی کے لیے امام شافعی نے مسئلے کا یعنی کہ فتویٰ بھی بتایا اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ سزا کون دے گا؟ امیر المومنین دے گا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی تفسیر کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 553 کے اوپر یہ جو آیت ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَّعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اور اگر یہ ذمی یہ اپنی قسمیں اپنے معاہدے توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم ان کفر کے سرداروں کو قتل کرو. ٹھیک، اس آیت کو لے کر
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 553 کے اوپر کہتے ہیں اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل ذمہ میں سے جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ سے تعارض کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یا آپ کے وصف کو کسی ایسی وجہ کے بغیر حقیر سمجھے جس سے وہ کافر ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے عقد ذمہ یا معاہدہ نہیں کیا، ہم نے گستاخی رسول یا دین اسلام کی آہنت کرنے پر اس سے معاہدہ نہیں کیا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، میں الفاظ کو دہراتا ہوں، تعریف طے کرنی تھی نا، تعریف دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا یا آپ کے ساتھ تعارض کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یا آپ کے وصف کو کسی ایسی وجہ کے بغیر حقیر سمجھنا کہ جو کتاب و سنت ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر کی، یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 334 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا دین اسلام میں عیب جوئی کرے یا ان کا ذکر اہانت کے ساتھ کرے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب بھائی بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مسئلے پر روئے زمین کی سب سے زیادہ تفصیلی بدلائل کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کے صفحہ نمبر 40 کے اوپر وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لے کے آئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک کسی مسلمان نے آج تک ایسے آدمی کے واجب القتل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔ محمد بن سہنون مصری کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع منعقد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے، اس کے بارے میں عذاب خداوندی کی وعید آئی ہے۔ امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، جو شخص اس کے کفر اور اس کی سزا میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بریلوی دیوبندیوں کی بات نہیں ہوئی، یہ امت کے ائمہ کی بات ہوئی ہے، جو مختصراً میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ بھائی اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو گستاخ رسول کی شرعی سزا کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر اس کے سارے دلائل جو نا وہ بیان ہوئے۔ یہ الحمدللہ گستاخی کی ڈیفینیشن ہے، جسے اگر ایک جملے میں سمجھا جائے تو وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں آپ کو گالیاں دینا، آپ کے قدر و منزلت کو جان بوجھ کے گھٹانا، مذاق کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جس سے لوگوں میں آپ کی ذات نعوذ باللہ حقیر ہونا شروع ہو جائے، ایسا آدمی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں 295C میں کہ 295C میں بھی کمی ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوب کی گئی ہے، سپوز یا اس نے کہی تھی اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی یا ایون اس کی انٹینشن بھی تھی، تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں، تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی۔ اب یہ سنیں ذرا، آپ بھلے یہ ویڈیو نکالیں، مرزا جی کی یہ ویڈیو دیکھیں آپ، یا مرزا جی نے بالکل ایسے ہی کہا جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا نا، بلکہ مرزا جی نے تو کچھ زیادہ طریقے سے کیا ہوگا، میں نے تو پھر نہیں کیا۔ میں ایک دفعہ دہراتا ہوں یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوب کی گئی ہے، ہاں تو اگر بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچے گی اس آدمی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یا سپوز اس نے کہی تھی اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی، ہاں بالکل ایسے ہی ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے تو نے اس طرح کے جملے اس طرح کی بات کی ہے تو اس کے معنی مطلب جانتا ہے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ اگر اقرار کرے گا تو اس پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگے گا، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، تو وہ مطلب کو واضح کرے گا۔ اگر وہ واقعی مطلب کو واضح کر دیتا ہے جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ اس نے گستاخی نبی کی نیت سے نہیں کیا تھا، تو اس سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں ایون اس کی انٹینشن بھی تھی تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ مرزا جی نے پتا کہ کیسے کہا آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں عرض کروں گا، میں مرزا جی کے والد صاحب کو انتہائی واہیات گالی دے دوں، آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا جی کی امی کو واہیات ان کے بارے میں بکواس کر دوں میں، آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا مرزا جی مجھے ہتک کے عزت کے کیس میں نوٹس بھیجیں گے اور مجھے عدالت میں گھسیٹیں گے اور مجھے سزا دلوائیں گے، کیا کریں گے؟
اگر مرزا جی اپنی عالمی منافقت سے باہر آ جائیں، ویسے تو انتہا کے بے غیرت واقع ہوئے ہیں، لیکن اگر غیرت پکڑ لیں اور اپنی عالمی منافقت سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کی اہانت کرنے والے کو نہیں چھوڑوں گا، تو ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، تو اپنے ٹکے بھر کے ماں باپ کے لیے ایسا جذباتی ہو رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نہ ہو، یہ صحابہ کے لیے نہ ہو، اہل بیت کے لیے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، کہتے ہیں تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہتے، علماء امت کہتے ہیں۔ میں نے غستاخ رسول کی شرعی سزا والے مسئلے میں اس کے سارے دلائل بیان کیے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے آدمی کی معافی قبول نہیں کی۔ سنیں ذرا بات کو، ہم نے اس کے دلائل دی۔ خیر، کہتے ہیں بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل حق۔ ان 3 گناہوں سے بڑا کوئی پلانٹ پہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا جی آپ تو شروع میں یہ کہہ ہو کہ سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، بدل لینے ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ، گرگٹ بھی تم پہ شرما رہا ہوگا۔ خیر، کہتے ہیں کہ جی یعنی پلانٹ ارتھ پہ ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، صحیح۔ حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا اگر کوئی اس میں وائلیشن کر سکتا ہے تو قتل ناحق ہے، بے حیائی کے والے سے بدکاری اور شرک تو سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا۔ اب ہم مرزا جی کی جناب میں کہیں گے مرزا جی ایک بات بتاؤ، اہل بیت کی توہین کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ علی حسن و حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زبانی کلامی کچھ مت بول دینا، زبان سے کچھ بھی مت نکال دینا، یقین کریں تمہیں سنبھالنا بھاری پڑ جائے گا۔ زبان سے مت نکال دینا کوئی بات، یوں ہی مت کہہ دینا میری رائے ہے، بہت مشکل کھڑی کر دیں گے ہم تمہارے لیے۔ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دلیل پڑھو، اور ہمارا وعدہ ہے اہل بیت کے گستاخ کی سزا جو تم کتاب و سنت سے بتاؤ گے، ہم اس میں تمہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کی سزا دکھائیں گے۔ بھائی میرے پیارے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں ان 3 کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا کسی صحابی اہل بیت کی گستاخی؟ کیا تاثر مرزا جی نے ایرانی منطق سے نکالا؟ میڈ ان ایران منطق سے مرزا جی نے یہ تاثر نکالا کہ جب اللہ اپنی گستاخی کرنے والے کو معاف کر رہا ہے تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا صحابی اہل بیت کی گستاخی وہ بڑی ہے کیا؟ تو ہم یہ کہیں گے مرزا جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک کے اندر والدین کے نافرمان کے بارے میں کہا نا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلَ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا ہے نا والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا تو حکم نہیں دیا نا، لیکن اپنے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے والے کے لیے توبہ کا حکم دیا نہیں دیا؟ یہ تو اللہ کے ہاں کا قاعدہ ہے، یہ تو اللہ کے ہاں کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ، یعنی کہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ برا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کو لاتا لے جاتا ہوں۔ اب دیکھو اس آیت سے واضح اور اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ لگا نا کہ جب آدمی یوں کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے لیے برا بھلا کہنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ رکھ دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں رکھا۔ ہاں تم یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نہیں دیکھو اب سمجھو ذرا بات کو، اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بڑا گناہ ہے یا کسی صحابی اہل بیت کی گستاخی؟ اگر وہاں پر اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا معاملے سے مراد یہ ہماری طرف اشارہ، یعنی کہ جو حضرات گستاخ رسول یا صحابہ اہل بیت کے لیے سزا کا سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی۔ جو اچھا جی بھائی ہم جو کہتے ہیں اس کے دلائل ہم نے گستاخ رسول کی شرعی سزا کے معاملے میں ہم نے اس کے پورے دلائل 20 دلائل، 10 قرآنی دلائل، 10 احادیث اور صحابہ کے اثار سے دلائل ہم نے بیان کیے،
کہ اس آدمی پہ سزا یعنی کہ ایگزیکیوٹ ہوگی اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو. اچھا سمجھے ذرا بات. اب آپ کہیں نہیں جی ہم یعنی نہیں تسلیم کرتے, آ جاؤ اس پر کورٹ پہ بات کر لیتے ہیں, کورٹ میں تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. دیکھو اس چالاکی اور عیاری کو سمجھو کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں اس آڑ میں دشمنی نکالتا ہے یا فلاں بات چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ توہین کے فتوے لگا دیتا ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے ہم اس قانون کو بدلتے ہیں. انٹرنیٹ کا استعمال دنیا میں منفی کاموں میں زیادہ ہوا ہے, لیکن انٹرنیٹ کی افادیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. کہ کوئی کہے کہ نہیں چونکہ انٹرنیٹ کا فائدہ کوئی نہیں لہذا انٹرنیٹ کو بند کر دو. اسی طرح اگر مرزا جی یہ تاثر نکال کر دیں کہ گستاخی کا معاملہ تو اس پہ سزا کم ہونے کی وجہ سے یا مقدمات کے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے, یہ غلط لوگ پکڑ لینے کی وجہ سے گستاخی کا معاملہ تو صرف تول پکڑ رہا ہے, اس گستاخی کے معاملے میں سزا تو کوئی ملتی نہیں ہے, تو لہذا یہ بے فائدہ قانون ہے. تو ایسا نہیں, یہ فائدہ مند قانون ہے. یہ تو بات وہ ہے کہ آپ جیسے خناس اور ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے جو غافل قسم کے لوگ ہیں, اگر یہ غافل قسم کے آدمی محتاط ہو جائیں اور آپ جیسے خناس ختم ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وطن عزیز میں اسلاف امت خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل بیت یا صحابہ کی شان میں کوئی ادنا برابر بھی گستاخی کر جائے. کہتے ہیں جو ڈیفینیشن انہوں نے سمجھی ہے مقاصد و فکر کی توہین کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. جب تک یہ سب کے سب کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیفینیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے, یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں, نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑنا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. اور اچھا جو کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے رہیں گے, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. آپ کتنے بل بنا لیں وہ بل کسی کام کے نہیں ہے. اچھا جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا. اگر حقیقت میں آپ عاشق نبی تھے, آپ محب اہل بیت تھے, آپ محب صحابہ تھے, آپ حقیقت میں دین کے نمائندے تھے, آپ دین کے خدمت گزار تھے, آپ بتائیے کہ گستاخی کا معاملہ نہیں رکتا لیکن آپ اس کے سد باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں, آپ جو ہے وہ باقاعدہ ناسبیوں کا سد باپ کرنے کے لیے بیٹھے تھے نا, آپ نے اپنے ریسرچ پیپر کے لیے کیا کہا, ایڑا بم چھوڑ دیتا, ایڑا بم چھوڑ دیتا آپ نے کہا نا. اب آپ کے وہ پھلجڑیاں بھی نہیں نکل رہی ہیں باہر اس موقع پہ, کیا ہوا بھائی؟ اور سنیں کہتے ہیں اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی, تو وہ تو قرآن سنت میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. چوڑ کی داڑھی میں گٹر کا ڈھکن, کوئی کہہ دے یہ اسٹیج نہیں ہے, کوئی کہہ دے یہ اسٹیج ڈے نہیں ہے, کوئی کہہ دے یہ پری پلان نہیں ہے. ایک تو صحیح ہے. ادھر اویس ربانی صاحب نے کہا تھا یہ شریعت بل آیا ہے, آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ انجینئر صاحب کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں. جو انجینئر صاحب فوراً دیکھ تو لو کتنے اطمینان سے کریں. اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی, تو وہ تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. تمہارا پوچھا تھا, تمہارے سے لوگوں کا پوچھا تھا نہیں بتا رہے کیوں؟ بہتی ہاتھ میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہو ہیں؟ اچھا کچھ لکھا ہوا یہاں, لکھا ہوا بے وقوف, لکھا ہوا سادہ, کچھ لکھا ہوا ہمارے ماتھے میں جیسے چاہو بے وقوف بنا لو. وہ تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں جنہیں جیسے چاہو تم بے وقوف بنا سکتے ہو, ہمیں نہیں. اچھا ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے نا, ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا, اس لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کے اندر فتنہ گیری کی علامت ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی محسوس نہیں سمجھتے, کرو آپ فتنہ. آپ کے فتنے کے گٹر کے اوپر جو ہم نے ڈھکن لگا کر ویلڈ کیا ہے نا وہ بھی بڑا غور طلب ہے. کہتے ہیں سنو ذرا بات کو, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. بھائی نعوذ باللہ صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے کے بھی موجود ہیں. آئی سمجھ میں؟ مرزا جی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں صحابہ کو برا نہیں کہتا, یا میرے ایسے لوگ صحابہ کو برا نہیں, یہ انکار کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں.
تو یہ ہے اصل بات. کہتے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن سنت سے کوئی چیز بیان کرنا توہین ہے تو پھر جو فتویٰ میرے اوپر ہے وہی قرآن کے اوپر بھی لگنا چاہیے, امام بخاری پر بھی لگنا چاہیے, امام مسلم پر بھی لگنا چاہیے. ہم تو نقال ہیں نا. دیکھو آ گیا وہی جملہ. نہیں, فتویٰ تم پہ لگے گا چوچو, قرآن پہ یا بخاری مسلم پہ نہیں لگے گا. بھائی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدحت کی ہے, تعریف کی ہے, توصیف کی ہے, اور فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. صحابہ کو برا کہنے والوں کے لیے کہا یہ خود بے وقوف ہیں, انہیں اس کا علم نہیں ہے. تو ہم قرآن پہ فتویٰ کیوں لگائیں؟ ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی جہاں تک بات ہے, بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو. جس نے یعنی کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے, میرا صحابی ایک جو گندم کی یعنی ایک مٹھی جو کی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے, وہ میرے صحابی کے غیر کا سونا خرچ کیا ہوا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کے برابری کر سکتا. بخاری مسلم میں تو یہ حدیث ہے. اور جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا صاحب نے جتنی بھی تحریفات مانوی لفظی جتنی بھی دھوکہ دہیاں جتنے بھی فراڈ کیے, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ان تمام اعتراضات کے ان تمام حفاظ کے جوابات دے دیے ہیں, جس کا جواب الجواب دینے کی آج تک ان میں سے کسی کو بھی جرت ہو سکی نہیں. اچھا جی, کہتے ہیں ہم تو نقال ہیں نا. ہم کیا ہیں؟ اچھا بھائی ذرا نقال کو دیکھ لیں. ذرا بھائی نقال کو دیکھ لینا یار. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتا دیا کریں آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف و صحیح بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کے کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال. لوگ مجھے یہ نقال بھی ہے چوچو اور لوگ ان کو آئیکن بھی کہہ رہے ہیں. اب تو کیسا نقال ہے کہ لوگ تجھے آئیکن کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات. چل ٹھیک ہے, ابھی دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے, یا تو یہ نقال ہے اور آئیکن نہیں ہے, اور یہ آئیکن ہے محض نقال نہیں ہے جو یہ یہاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک مقام پر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 جولائی 2018 کی اپنی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا, انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. اماموں کو جو سمجھ میں آیا وہ انہوں نے آگے سمجھا, اور آگے کس کو سمجھ میں آیا؟ مرزا جی کو. اور ویسے مرزا جی کیا ہیں اویس ربانی صاحب کے سامنے؟ میں تو نقال ہوں نا. سمجھے یاری کو؟ یہ کبھی تو اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ سارے ائمہ کا علم ان کو سمجھ میں آیا, اور کبھی جب ان کو اپنی تعریفات سے بچ کے بھاگنا ہو تو میں تو نقال ہوں نا, جو تھا میں نے تو وہ نقل کر دیا. اچھا, ہم تو ان کی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. جو احادیث ان کو بیان کرنے پہ میرا خیال ہے کوئی توہین والا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں توہین یہ ہے کہ صراحتاً کوئی شخص گالی دے دے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, پھر اس کو توہین کہا جا سکتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بھائی, ہم تسلیم کرتے ہیں. اچھا جی, اچھا اویس ربانی صاحب نے کہا اس کو ہم سب و شتم کہتے ہیں, اس کو ہم سب و شتم کہتے ہیں. مرزا جی نے تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہی جی سب و شتم. اب دیکھنا سننا ذرا بات. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے جو تعریف کی اس کے مطابق مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ پہ کہتے ہیں قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باغی جماعت قتل کرے گی, ان کو بھی حدیث پتہ, عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں. اب توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. قتل عمار کے بعد معاویہ کی غلطی کا اجتہادی ہونا نہیں بلکہ ہٹ دھرمی ہونا. اسلاف امت کے لیے ہٹ دھرمی کا لفظ استعمال کرنا
ہمارے ادب میں گستاخی نہیں ہوتی، بے ادبی توہین نہیں ہوتی، لغت میں کمی بیشی کر لو، نہیں ہوتی ہوگی۔ مرزا جی کے ابو کے لیے میں کہوں بڑا ہٹ دھرم آدمی ہے، تو مرزا جی جواب میں مجھے کیا کہیں گے؟ آپ میرے ابو کی عزت افزائی کر رہے ہو، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ یا مرزا جی مجھ سے لڑ پڑیں گے، مجھے کہیں گے آپ میرے ابو سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں جب مرزا جی نے خود تعریف یہ کی ہے کہ جی ایک معاشرے کے اندر، یعنی کہ آدمی ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جب آپ اپنے اسلاف کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ جی وہ یعنی کہ اس ماوی کی غلطی اجتہادی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی میں مبنی، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی تھری 321 لیکچر سورہ تحریم آیت نمبر 1 to end 14 اپریل 2019 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر مسند احمد کی ایک ضعیف روایت کو مانوی تحریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک دفعہ جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ، تو علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ حالانکہ روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے الفاظ نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو روایت سندن ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھٹائی کے ساتھ مرزا جی نے روایت نقل کی، اور نقل کرنے والا عائشہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا۔ اب کوئی پوچھے کہ مرزا جی ہمارے ادب کے اندر بزرگوں کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کرنا اور وہ اگر ظالم نہ ہو تو توہین نہیں۔ پھر آگے دیکھیں مرزا جی یعنی ٹی ایل پیز ممبر شاہزیب مرزا کے ساتھ انٹرویو 12 کوشچن بائی مرزا انجینئر، اس میں کہتے ہیں میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں۔ حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر، چلو معاویہ معاف، طلحہ و زبیر بھی معاف، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں باغی سمجھ۔ ظالم مرزا اہل بیت کو ظالم مرزا کہے، باغی مرزا کہے، اور مرزا کہے کہ توہین کی تعریف میں کیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، پھر اس کو توہین کہا جا سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں مرزا جی نے جو جملے کہیں وہ توہین نہیں ہے؟ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ یہ توہین نہیں ہے تو ہم کہیں گے اس سے بھی سخت جملے بولنے والا کون ہے؟ وہ تو توہین کر رہا ہے نا۔ اب اگر مرزا جی کہہ دیتے ہیں ہاں، تو ایمانداری سے ایک بات بتائیں، جن کی سہولت کاری کے لیے مرزا جی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے منبروں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کتوں کی طرح نہیں بھونک رہے ہوتے؟ مرزا جی کہتے ہیں جی سب و شتم، دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بریلویوں نے باقاعدہ کمپرسیٹیو اسٹڈی کروائی ہے تراجم کی، اس میں انہوں نے کہا کہ باقی مقادِ فکر نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے۔ اس میں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے تو شروع سے شروع کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ وہ کہتے ہیں جی صرف اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، تو پھر اس پہ میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ اگر یہ اتنا سینسیٹیو ایشو تھا تو بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آ رہا ہے، اینکر با پہلے، مرزا منگول با پہلے آ رہی ہے، ان کی بسم اللہ تو یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الذی باسمہ ابدا۔ اب یہ ساری ہو گئی، اچھا ترجمہ بھی کیا مرزا جی نے آگے۔ اب مرزا جی کی جناب میں کہیں گے یہ سب کرنے کے بعد بھی بریلویوں نے کون سا ترجمہ کرنے والے کو کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے کیا اور بریلویوں نے ان کو قتل کر دیا، گستاخی کا فتویٰ لگا کے، یا بسم اللہ پر یہ ترجمہ پڑھنے والے کتنے لوگوں کو بریلویوں نے قتل کر دیا؟ اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات تو سیدھی سی ہے نا مرزا جی، بحث اس سے نہیں ہو رہی کہ بریلویوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، بحث اس بات سے ہو رہی ہے گستاخ رسول، گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے جو قانون پاس ہوا وہ صحیح ہے یا غلط، آپ اس پہ بات کرتے ہیں، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں، بحث یہ نہیں تھی، بحث یہ تھی یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، بحث یہ تھی یہ بل صحیح پاس ہو رہا ہے یا غلط پاس ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو بھائی آپ اپنی بسم اللہ بدل لو، اب مجھے بتائیں کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا،
آج اگر 10 PhD انگلش صحابہ کرام ہو جن کی نیٹو لینگویج عربی ہو، آپ انہیں اگر عربی والا قرآن دیں اور انہیں کہیں کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرو، ساروں کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو آپ الفاظ کے چناؤ میں فرق نہ آئے، یہ تو آئے گا، لیکن مرزا جی وہ فرق ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے معنی مفہوم بدل جائے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اجلس ایک جملہ ہے، بیٹھ جا، اردو میں ہم کہیں گے برا جمان ہو جائیے، تو برا جمان ہو جائیے اور اجلس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اجلس بیٹھیے عربی میں، اب میں اردو میں بولوں برا جمان ہو جائیے، تو یہ اجلس کے معنی کر رہا ہوں نا میں، ادبیہ، اور نہیں سمجھے کچھ بات، معنی بدلے۔ لیکن اگر میں اجلس کے معنی اقوموں سے کر دوں، کھڑا ہو جا، اور نہیں سمجھے، میں اجلس بیٹھنے کے معنی کھڑے ہونے سے کر دوں، تو اب یہاں میں نے رد و بدل کیا نا، یہاں میں نے بدل دیا نا بات۔ اچھا سنیں، کہتے ہیں کہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا، وہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے فٹ ان کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کی اور ابلیس کی گفتگو تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا، الفاظ تو ہر دفعہ وہی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کو صورتوں کے وزن میں بٹھانے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے کوئی توہین والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ اب بتاؤ، یہ تھی میڈ ان ایران منطق، یہ تھی دلیل، یعنی کہ قرآن میں قصہ آدم و ابلیس میں جو الفاظوں کے تبدیلیاں ہوئی ہیں نا ہر مقام پر، کہ مرزا جی اس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ تحریف والا معاملہ، یہ توہین والا معاملہ تو نہیں ہوا نا؟ آپ کو مرزا جی سے پوچھا ہے، مرزا جی تم سے غلطی ہو گئی، تم توہین والے معاملے میں نا جو تمہارے والے تحریف کے لیے مثالیں دیتے ہیں نا، وہ آیت پڑھ گئے، وہ مسئلہ پڑھ گئے، سمجھے ہیں یا نہیں؟ ان کے والے ہیں نا، سمجھ تو کہوں گا اب ان کے والوں سے میری مراد کون ہے، ان کے والے تحریف کی دلیل دینے کے لیے نا یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بدلاؤ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، نہیں سمجھے؟ تو غور طلب نقطہ ہے، قصہ آدم و ابلیس میں اللہ ہمیں توفیق دینے والا ہے، کبھی موقع ملا تو آپ بھائیوں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جس ترتیب سے یہ واقعہ قرآن میں 7 مقامات پہ آیا ہے، 7 کو ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سر دست صرف اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ جہاں کہیں بھی ایک جملے کے بدل سے بھی آتا ہے نا، اس جملے میں ایک علیحدہ نصیحت، علیحدہ بات ہوتی ہے ہی نہیں کہ ایسی بات کہ پچھلی آیات کے اندر کوئی نصیحت موجود ہو اور اگلی آیت میں وہ دہرا کے آئے اور اب اس میں ایک اور نصیحت کا اضافہ، ایک اور بات کا اضافہ نہ ہو گیا ہو، تو جب بھی اس میں الفاظ بدلتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس میں مزید جو نا باقی کے اندر نصیحت کا پہلو الگ سے نکھر کر آتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کر سارا معاملہ کرتے ہیں، تو نٹ شیل میں میرا تو موقف یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ بالحتمی انجام تک پہنچے گا ہی نہیں، یہ وہاں سے صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے اور یہ اگلی اسمبلی کے گھاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ شٹل کاک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا، اور اگر یہ ہو بھی جائے تو سرکار 295C سے تو سرکار 295C سے تو چھوٹی چیز ہے نا، یہ 295C انہوں نے کیا کر لیا۔ اچھا، یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں، مرزا جی نے باقاعدہ پیچھے ایک بات کہی تھی کہ مرزا جی نے یہ کہا تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی۔ میں یہاں صرف ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، سورہ فرقان کی جس آیت کا مرزا جی نے حوالہ دیا تھا نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ دیکھیں، مرزا جی نے جس آیت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جی سورہ فرقان، مرزا جی کے الفاظ آپ کو پہلے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق، ان تینوں گناہوں سے بڑا کوئی پلانٹ ارتھ پہ گناہ نہیں ہو سکتا، صحیح؟ یہ کہہ کر مرزا جی نے آگے یہ بات کہی کہ سورہ فرقان ہی میں آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب میں آپ کو ذرا ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے کہ آیت اسی طرح، لیکن اس میں ایسے آدمی کا ذکر نہیں ہے کہ جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اپنے اس گناہ پر وہ یعنی کہ کسی قسم کی اسے ندامت نہیں ہوتی، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، یہ والا نہیں۔
کیونکہ یہ آیت نمبر 63 سے اس طرح سیاق شروع ہوتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی آہستہ سے چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہاں سے تو یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب اس عباد الرحمن والے سیاق کے ساتھ اسے دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے۔ یہ مخصوص رحمان کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی رحمان کے بندے نیکوکار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مجرمین کا ذکر نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جرم ہے تو ایسا عادی مجرم جس کے لیے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین کی یعنی کہ اپنی ذات اور صفات سے مجبور ہو کے ان کی توہین سے بات آئے گا ہی نہیں، یہ ایسے آدمی کے لیے بات نہیں ہو رہی، اس کو تو سزا دی جائے گی جو سزا پاکستان کے قانون میں داخل کی جا رہی تھی، جس کے لیے آگے آپ شگوفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ دیکھیں پھر جو توبہ کی بحث ہے وہ توبہ کون سی ہے، سنیے گا ذرا میری بات۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر ہے 8۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوح، سمجھ گئے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 511 ہے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء نے کہا وہ عمل جس سے توبہ ہوتی ہے وہ اس حالت سے خالی نہ ہوگی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوگا یا بندوں کا حق ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہو، جس طرح نماز کو ترک کرنا یا اس سے توبہ، اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک شرمندگی کے ساتھ اس شے کی قضا ملی ہوئی نہ ہو جو عمل فوت ہوا۔ یہی صورتحال ہوگی جب روزہ ترک کیا جائے گا یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے گی۔ اگر وہ جھوٹی تہمت ہے جو حد کو واجب کرتی ہے تو وہ اپنی پیٹھ کوڑوں کے لیے پیش کرے۔ اگر وہ مطلوب ہو، اگر اسے معاف کرا لیا جائے تو شرمندگی اور اخلاص کے ساتھ دوبارہ ایسا کام نہ کرنے کا پختہ عزم کافی ہوگا۔ اس طرح اگر قتل کی صورت میں مال کے ذریعے معاف کیا جائے تو اس پر مال لازم ہوگا، اگر وہ مال پاتا ہے تو مال ادا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 178 کے اندر فرمایا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ صحیح شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو وہ اس بندے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امر کے بارے میں واضح حکم دیا کہ ڈاکو جب پکڑے جانے سے قبل توبہ کر لیں تو ان سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس میں دلیل موجود ہے کہ اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے حد ساقط نہ ہوگی، جس طرح اس کی وضاحت پہلے گزر چکی۔ اسی طرح شراب نوشی کرنے والے چور اور زانی ہیں، جب وہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کریں اور ان سے یہ معروف بھی ہو، پھر انہیں امام کے سامنے پیش کیا جائے تو امام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان پر حد جاری کرے۔ اگر انہیں امام کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہیں ہم نے توبہ کر لی ہے تو انہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت ان کی حالت ان ڈاکوؤں جیسی نہیں ہوگی جن پر غلبہ پا لیا گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اسی پر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد واحد کو، کسی کو یعنی کہ تماچا مارا، ناحق تھپڑ مارے، چھری ماری، اسے درد پہنچایا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے غلطی ہوئی، وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہو اور پختہ عزم ہو کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، وہ لگاتار اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے جبکہ مظلوم کا دل خوش ہو جائے کہ وہ اسے معاف کر دے تو اس سے گناہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہوئی تو اس پہ حد قائم ہوگی۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، مسئلہ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے، قانون پاس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا، جیسے کہ میں ابھی اس کا ایک حوالہ بھی دوں گا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس صورت کے اندر کوئی آدمی گستاخی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لہذا ہم معاف کر نہیں سکتے، ہمارا حق نہیں۔ کس بات کی معافی؟ ہم تھوڑی معاف کر سکتے ہیں، ہمارا حق تھوڑی تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، یہ اسلاف امت کا، صحابہ تابعین تبع تابعین امہات المومنین اہل بیت سب کا یہی معاملہ ہے۔ تم ان کی توہین کرو تو معاف تو وہی کرتے نا تمہیں، وہ تو موجود نہیں ہے، ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا
صفحہ نمبر 373 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علماء سلف فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ کو اس وقت چھوڑ دے جو ہو چکا، اس پر نادم اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو. اگر گناہ میں کسی انسان کا حق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق باقاعدہ ادا کرے. زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بندے سے گناہ ہو گیا، پھر وہ اس پہ نادم ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا. یہی ہم گستاخ رسول کے لیے کہتے ہیں، یا گستاخ صحابہ و تابعین و اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ توہین کا ارتکاب کرے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ جو تو کہہ رہا ہے، تجھے اس کا ہوش ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس بات کو. غور طلب نکتہ ہے کہ گستاخی کرنے والا جب وہ گستاخی کہہ رہے ہیں، خطا اور گستاخی کے اندر یہی سب بڑا فرق ہے. گستاخی کرنے والا جان بوجھ کے کرتا ہے، وہ اس کے دلائل دے رہا ہوتا ہے. غلطی سے کیے ہوئے کام کو خطا کہا جاتا ہے، اس کو گستاخی سے کبھی بھی کوئی تعبیر نہیں کرتا. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. اور سنیں گا ذرا بات کو. اب یہ صرف ایک ہی میں آپ کو ایک دلیل پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے، امام نووی کی صحیح مسلم ہے، مطلب اس پہ امام نووی کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 497 پر کتاب الجہاد و سیر کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیہود. یہود کے شیطان کعب بن اشرف کے قتل کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 4661 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے لیے کہا، من لے کعب بن اشرف، کون ہے میرے لیے کعب بن اشرف سے دفاع کرنے والا؟ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو، سنو ذرا بات، وہ کیا تکلیف پہنچاتا تھا یہ ابھی ہم پڑھیں گے، سننا. فقال محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کہنے لگا، یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ؟ قال نعم، اللہ کے رسول آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. او بھائی میرے پیارے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی رسول کی سزا کیا رکھی؟ اور سنو شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انما قتلہ کذالک، اس کے قتل کا سبب یہ تھا لأنہ نقض عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحجاہ وسبہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا تھا، آپ کی شان میں ہجو کرتا تھا، آپ کی گستاخی کرتا تھا، آپ کی شان میں یعنی کہ عیب والے جملے کہا کرتا تھا. ایک نظر جھانک کے دیکھیں اور سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں شرح سننا ہے، یہ شرح سننا کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 572 ہے. یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت یعنی یہی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَكَانَ كَعْبُ بن الاشرف ممن عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعین علیہ عہدا. کعب بن اشرف ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا تھا، وہ ان کے دشمنوں کے خلاف جو ہے یعنی ان کے دشمنوں کی معاونت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی معاونت نہیں کرے گا. ولا یقاتلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال نہیں کرے گا. ثم خلال امان، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امان چھوڑ دی. ونقض العہد، عہد کو توڑ دیا. ولحق بمکہ، اور مکہ بھاگ گیا. وجاء معلنا معادتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحجوہ فی اشعارہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدترین قسم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا اپنے اشعار میں. ویسبہ، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا. فاستحق القتل بذلک، تو وہ حقدار ہوا اس بات پر کہ اس کا قتل کر دیا جائے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روح سے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اور سنیں ذرا بات کو، میں دہرا دوں کہ میں نے قومی اسمبلی کے بل سے آپ کو یہ بات پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ صحابہ و اہل بیت کے گستاخ کو 10 سال قید ناقابل یعنی ضمانت، ناقابل ضمانت.
ضمانت اس کی قبول نہیں ہوگی، 10 سال کی اس کی یعنی سزا ہوگی، اور وجہ بھی اس کی لکھی ہوئی تھی کہ 3 سالہ قید اور چھوٹے سے جرمانے کی وجہ سے ہر آدمی جر رہی تھا اس بات کے اوپر کہ وہ جی یعنی اس جرم کا ارتکاب کرتا تھا۔ اور سمجھیں ادھر مرزا جی نے آگے کہا نا، تو نٹ شیل میں میرا تو موقف یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بل حتمی انجام تک پہنچے گا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آدمی صرف اتنی سی بات کہ اول تو وہی، میں بھی تو اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کہوں گا کہ میرا موقف یہ ہے، تمہارا کس کا؟ تمہارا مطلب ہم جو ہے نا پیشاب کرنے کے لیے بھی نا ٹوائلٹ استعمال کریں گے۔ اب سمجھو بات کو یا نہیں؟ تمہارا موقف سنتا کون ہے؟ تمہارا موقف ہم سنیں گے، اور نہیں سمجھے بات کو؟ سنو، مجھے امید ہے کہ یہ بل حتمی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ نہیں، وہ تمہیں امید نہیں تھی، تمہیں خبر تھی۔ سنو ذرا بات، اور وہاں سے صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے، جو کہ 2 دن بعد ایسا ہی ہوا کہ صدر صاحب نے اس کو سائن کے بغیر واپس بھیج دیا۔ خیر، کہتے ہیں اور یہ اگلی اسمبلیوں کے گھاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا، اور ایک یہ سمجھ لیں آپ کے شٹل کاک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا۔ اور ہو بھی جائے، سرکار تو 295C سے تو چھوٹی چیز ہے نا، یہ 295C سے انہوں نے یہ کیا کر لیا، کتنے لوگوں پر انہوں نے توہین مذہب کے الزامات لگائے، ثابت نہیں ہوئے۔ مرزا جی کی جناب میں عرض ہے، مرزا جی بات یہ نہیں، بات یہ بتاؤ جس پہ ثابت ہو جائے اس کا کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایکٹیویٹی پرفارم، جوڈیشنل ایکٹیویٹی پرفارم، ایکسٹرا جوڈیشنری ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوگا، ادھر بھی یہی ہوگا، پرفارم ہی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اینکر نے کہا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا۔ اچھا، یہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو وقت بتائے گا۔ میں مرزا جی کی طرح یہ نہیں کہوں گا صدر صاحب اس پہ سائن ہی نہیں کریں گے، جو 2 دن بعد یہی ہوا کہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیا اس پہ۔ مرزا جی کو اندر کی رپورٹ تھی، کالے پیلے نیلے دے رہے تھے۔ سنیں ذرا بات کو، لیکن میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ خیر کرنا، اللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، عوام کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ اس کے ستارے، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے دین پہ براہ راست حملہ ہے۔ اس آڑ میں کہ کوئی کسی پر توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے، اپنی ذاتی دشمنی نکالتا ہے کچھ، اس آڑ میں یقین کریں ہم صحابہ کرام و اہل بیت کی عزت و ناموس کو کبھی بھی بازی پر آنے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے قانون سازی ضروری ہے، ملک کا امن و امان ضروری ہے۔ جتنی قتل و غارت ملک میں، جتنی دہشت گردی بڑھتی ہے، وہ بڑھتی اسی رستے سے، سنی شیعہ، شیعہ سنی، اس طرح کے معاملات اسی وجہ سے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں ہوتی ہیں، نتیجے میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کا معاملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، غصے اور بغض کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اداروں نے اس کے اوپر قابو پایا، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ قانون سازی کی اس پہ ضرورت ہے، سزا اس کے اوپر لازمی ہونی چاہیے۔ رہ گیا یہ بات کہ اینکر نے کہا کہ یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا، تو میں اس پہ صرف چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا جو آنا بہت ضروری ہے۔ سنیے گا ذرا بات کو۔ مرزا جی سننا، مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں ہے؟ ابھائی میرے مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں ہے؟ 54 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر مرزا 7 مارچ 2019 کے اپلوڈڈ اپنے ویڈیو کے اندر کہتے ہیں جواد نقوی صاحب کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ نماز پڑھی تھی۔ یعنی کیا مسئلہ؟ مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنے کے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کہاں گئے تھے ہم؟ جواد نقوی صاحب کے پاس گئے تھے ہم۔ اور سنیے گا ذرا بات کو، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر بات کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں میں کیا جواب دوں گا؟ ان سے پوچھیں نا جو علماء ہیں، میں یہی جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ وہ جو منبروں پہ سے آوازیں اٹھ رہی تھیں نا، وہ آوازیں دب رہی تھیں،
وہ آوازیں آ نہیں رہی تھیں، وہ آوازیں کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی، وہ آوازیں سوشل میڈیا پہ نہیں گونج رہی تھی. سوشل میڈیا پہ گونجنے کے لیے مٹھو میاں کو رٹوایا گیا، اور مٹھو میاں کو رٹوانے کے بعد بٹھایا گیا، اور مٹھو میاں کے آگے بیٹھے مداری نے کہا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.